انتہا کیا ہے؟ تو فرمایا انتہا یہ ہے ہمارے کام کی اصلی غرض کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہماری زندگی میں آئے. یہ کام کی انتہا ہے، یہ کام کی انتہا کہ وہ ساری باتیں ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہم کو وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وارث بنایا ہے. اللہ نے ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس پر چھوڑا ہے؟ بولا ہم پر چھوڑا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنتیں چھوڑ کے جاتا ہوں. پڑھو، سنتے نہیں. جیسے دادا باپ ماں چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ میری اولاد سنی ہے، ہاں ہمدردی ہے ان کو، ایسے اللہ رسول کو ہم سے ہمدردی ہے. تو ہم کو اپنے دین کا وارث بنایا ہے. ہاں یہ اصل بات ہے، سمجھے نہیں کہ ہم اللہ کے دین کے وارث ہیں. فرائض کے ہم وارث ہیں، فرائض ادا کریں گے. حرام کے ہم وارث ہیں، حرام سے بچیں گے. سنتوں کے ہم وارث ہیں، سنتوں کا اتباع کریں گے. یہ مطلب ہے وارث ہونے کا، اور یہی اس کام کا اصلی مقصد ہے. 2 4 5 کام کر لینا کافی نہیں. یعنی مسجد کے 5 کام، ہاں کوئی صحابی مسجد کے 5 کام نہیں کرتا تھا، یاد رکھو. ان کے زمانے میں 5 کام کی بات تھی نہیں. وہ تو ہم کو 2 4 گولیاں دی ہیں بیماری کی کہ تم یہ 5 گولی لیا کرو. جیسے بات لوگ بھائی تم روز روزانہ یہ گولی ایک روزانہ لیا کرو. کب تک؟ موت تک. کیونکہ تمہارے اندر ایک بیماری ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اب وہ تو اچھی ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولی تو آپ کو آخر تک آنی پڑے گی. تو یہ 5 کام جو ہے یہ تو 5 گولیاں ہیں تاکہ وہ بیماری آگے نہ بڑھے. اس لیے اس کو آخری سبب مت سمجھو. کسی صحابی نے 5 کام کیے، ابو بکر 5 کام کرتے تھے، آپ نے پڑھا تھا. حکایت صحابہ پڑھتے ہیں، اس میں 13 باب ہے. حکایت صحابہ کے 13 باب ہے. اس میں ہے کوئی باب 5 کام کرنے کا؟ تو پھر ہم کو 5 کام کرنے کو گا کہ وہ بیماری ہے اندر، اس کے لیے 5 کام کہ 5 گولیاں روز لیا کرو. ہاں یہ تو بیماری کے لیے ہے کہ جب تک جیو اس کو لو تاکہ سیدھے رہو، نہیں تو مسجد بھی بھول جاؤ گے، کیونکہ فضا ایسی ہے.